أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبات میں طائف کی جنگ کا ذکر ہو رہا تھا. اس موقع پر ایک صحابی جو ان سے بات کرنے کے لیے گئے تھے اور طائف والوں نے اس کی ضمانت بھی دی تھی کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جب وہ قلعے کے قریب گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا اور ان لوگوں نے عہد شکنی کی. لیکن اہل طائف کی اس عہد شکنی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی کوشش ترک نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت حنظلہ بن ربیع کو اہل طائف کی طرف بھیجا. وہ جب قلعے کے قریب پہنچے اور بات چیت کا پیغام بھیجا تو ان کے کچھ لوگ گفتگو کے لیے باہر آئے اور حضرت حنظلہ نے کہا کہ تم لوگ مصالحت چاہتے ہو کہ نہیں؟ وہ لوگ کچھ کہنے کے بجائے حضرت حنظلہ پر حملہ آور ہوئے اور انہیں پکڑ کر قلعے میں لے جانے کی کوشش کرنے لگے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو حنظلہ کو بچا کر لائے گا؟ اس کو ہمارے تمام مجاہدین جتنا اجر و ثواب ملے گا جو وہ لے کے آئے گا ان کو. اس پر حضرت عباس دوڑتے ہوئے گئے اور مشرکین کے چنگل سے حضرت حنظلہ کو چھڑا کر لے آئے. واپسی پر دشمن نے قلعے سے پتھر بھی برسائے، لیکن یہ کفار کی سنگباری سے محفوظ رہے. جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے گزشتہ خطبات میں کہ اہل طائف اور حوازن کے اہل مکہ اور خاص طور پر قریش سے خاندانی اور گہرے معاشی تعلقات تھے. ایک دوسرے سے شادی بیاہ کے ذریعے بھی تعلقات تھے. اس بنا پر مصالحت کے لیے حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ قلعہ کے اندر گئے، لیکن انہیں بھی کامیابی نہ ہوئی. البتہ قلعے والوں نے یہ درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمارے باغات کو نقصان نہ پہنچائیں. اللہ کی خاطر اور رشتہ داری کی خاطر انہیں ویسے ہی رہنے دیا جائے. خود کسی معاہدے پہ عمل نہیں کرنا، لیکن درخواست کر رہے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے. یہ ذکر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے باغات کو تلف کرنے کا حکم واپس لے لیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک بے مثال پہلو ہے کہ آپ نے اتنی اعلیٰ ظرفی اور حوصلہ مندی کا ثبوت دیا کہ کئی دنوں سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی جنگی چال تھی کہ جنگ کا پلڑا مسلمانوں کی طرف جھک سکتا تھا اگر باغوں کے کاٹنے کا حکم ہوتا تو. لیکن جب انہوں نے خدا کا واسطہ دیا اور صلہ رحمی کا واسطہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی درخواست مان لی اور بظاہر ایک بہت بڑا جنگی نقصان قبول کر لیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ جو غلام قلعے کی فصیل سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہوگا۔ اس پر 23 غلام اتر کر مسلمانوں سے آ ملے۔ اہل طائف اس پر بہت نجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک ایک آدمی کو آپ نے ایک ایک مسلمان کے سپرد کیا اور کفالت کی ذمہ داری اس مسلمان پر ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کے متعلق یہ بھی نصیحت فرمائی کہ ان کو اچھی طرح دین سکھایا جائے۔ کچھ عرصے بعد جب اہل طائف نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے انہی غلاموں کی بات کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے غلام ہمیں واپس لوٹا دیے جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر دی۔ ان غلاموں میں سے بعض نے تاریخ اسلام میں نیکی تقویٰ میں نام پیدا کیا، جن میں سے ایک حضرت ابو بکرہ بھی تھے۔ ایک موقع پر عیینہ بن حصن فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ قلعہ کے اندر جا کر بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دے۔ عیینہ بن حصن کا تعارف یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کی طرف سے بنو فزارہ کا سردار تھا۔ غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کے بعد بھی اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر اس کے حملے کو روکا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا تھا اور اس میں شرکت بھی کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان تھا بظاہر۔ غزوہ حنین اور طائف میں بھی شرکت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں باغی مرتدوں کے ساتھ یہ بھی فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا اور مدعی نبوت اور باغی طلحہ کی طرف مائل ہو گیا اور اس کی بیعت کر لی اور اس کے ساتھ مل کر اسلامی فوجوں کے ساتھ اس نے جنگ کی، یعنی ان کے خلاف جنگ کی اسلامی فوجوں کے۔ اور جب بری طرح شکست کھا کر قیدی بن کر حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ندامت کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو معاف کر دیا اور یہ دوبارہ اسلام لے آیا۔ اور اس وقت اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی ایمان نہ لایا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اکھڑ مزاج اور ترش رو شخص تھا۔ اپنے قبیلے کا مشہور جنگجو اور سردار تھا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاحمق المطاع فرمایا تھا، یعنی ایسا لیڈر اور رہنما تو ہے جو احمق ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی جب اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور وہ عیینہ قلعے میں ان لوگوں کے پاس پہنچا اور اسلام کی دعوت دینے کے بجائے بنو ثقیف سے کہنے لگا تم لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے قلعے میں ڈٹے رہو، کیونکہ ہماری حیثیت تو ایک غلام سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ دیکھو کسی حال میں بھی قلعہ مت نہ چھوڑنا اور نہ کسی بات سے متاثر اور پریشان ہونا۔ جب عیینہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا عیینہ تم نے ان لوگوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی اور دین کی دعوت دی، دوزخ سے ڈرایا اور جنت کا راستہ بتلایا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بابت بذریعہ وحی اطلاع دے دی تھی کہ یہ کیا 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 ہے وہاں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ان لوگوں سے یہ کہا ہے، اور آپ نے عیینہ کی وہ ساری باتیں دہرا دیں جو اس نے وہاں کہی تھیں۔
یہ سنتے ہی وینا حیران رہ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ کہتے ہیں، میں اپنی اس حرکت پر آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال ایمان پوری طرح قائم نہیں ہوا تھا ابھی بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کی صورتحال کے پیش نظر حضرت نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے لومڑی اپنے بھٹ میں گھسی ہوئی ہو، اس پر کھڑے رہیں گے تو پکڑ لیں گے اور چھوڑ دیں گے تو نقصان کی طاقت نہیں رکھتی، اپنی غار میں چلی جاتی ہے لومڑی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور حضرت عمر کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ انشاءاللہ کل واپسی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت صرف مشورے کے نتیجے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی خاص رہنمائی یا اشارہ ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے یہ محاصرہ اٹھا لیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہمات میں یہ پہلا موقع تھا کہ بظاہر اتنی اہم اور ضروری فتح کو بظاہر ادھورا چھوڑ کر آپ واپس جا رہے تھے۔ تبصرہ کرنے والے اور روایات لکھنے والے جو بھی لکھیں، بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ اس سے زیادہ مشکل اور ناممکن مارکوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی فتح اور نصرت نوازا تھا۔ بنو قریظہ اور خیبر کی فتوحات اس کی روشن مثالیں ہیں۔ حنین کی مثال بھی اس وقت قریبی مثال تھی، اسے کیسے بھولا جا سکتا ہے۔ بعض مکے والوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست کا یقین تھا حنین کے موقع پر، اور ان میں سے ایک گروہ تو دراصل آپ کی شکست کا تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن اس وقت بھی ایک یقینی شکست کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز غیر معمولی اور تاریخی فتح عطا فرمائی تھی، اور طائف میں تو وہی بھاگا ہوا اور شکست خوردہ لشکر ہی چھپا ہوا تھا اور دبکا وہ بیٹھا تھا۔ اس سابقہ نصرت الہی کے نظاروں کی روشنی میں طائف کو فتح کرنا بھی کوئی زیادہ مشکل اور ناممکن امر نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ نے اس ہار کو تسلیم کیا اور محاصرہ ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت تابناک پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لشکر کشی بھی دراصل کسی نفسانی جوش کے تحت نہیں تھی، مال غنیمت حاصل کرنے یا زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور سکون اور قول و فعل خدائے علیم و خبیر کی مرضی کے تابع تھی، اور آپ کی ساری زندگی اسی آیت کے مصداق تھی کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ طائف کے محاصرے کے موقع پر دو باتیں ایسی ہوئی ہیں جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی مل گئی تھی کہ یہ محاصرہ ختم کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محاصرہ ختم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ طائف کے محاصرہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اے ابوبکر، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مکھن بھرا ہوا میرے پاس تحفہ میں آیا ہے، پھر ایک مرغ نے چونچ مار کر اس برتن کو گرا دیا۔ ابوبکر نے عرض کیا، میرا خیال تو یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ ثقیف سے جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہ قبیلہ تھا، یعنی یہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو ہمارے حق میں ہو یا ہم نے سوچا ہوا ہے۔ فتح ملنی مشکل لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں بھی اس کا حصول فی الحال ناممکن ہے۔ اس طرح
اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خولہ بنت حکیم، ان کا نام خویلہ بھی آیا ہے، جو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو طائف کی فتح نصیب کرے تو بادیہ بنت غیلان یا فاریہ بنت عقیل کا زیور مجھ کو عنایت فرمائیں، کیونکہ تمام ثقیف میں ان عورتوں کے برابر کسی عورت کے پاس قیمتی زیور نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے خولہ، ثقیف پر فتح پانے کی اگر مجھے اجازت ہی نہ دی گئی تو پھر کیا ہو؟ حضرت خولہ وہاں سے نکلیں اور حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خولہ کیسی بات کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ بات آپ نے ان سے فرمائی ہے۔ فرمایا، ہاں میں نے کہی ہے۔ حضرت عمر فوراً سمجھ گئے اور عرض کیا، کیا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن نہیں دیا گیا اس فتح کے بارے میں یا جنگ جاری رکھنے والے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ پھر میں لوگوں کو کوچ کرنے کے لیے کہہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چانچہ اجازت ملنے پر حضرت عمر نے کوچ کا اعلان کروا دیا، یہاں سے وہاں سے واپسی کا۔ جب اس واپسی کا اعلان ہوا تو اس اعلان پر بعض لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم بغیر فتح کے کیوں کر لوٹ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جشیلے نوجوانوں کا یہ رد عمل تھا۔ پہلے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں کہ فتح ہونے تک ہم محاصرہ جاری رکھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ درست ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے انکار کر دیا اس بات کو کہنے کے۔ اس پر یہ جذباتی نوجوان خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے جذباتی انداز میں عرض کیا کہ حضور ہم لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل صبح لڑو۔ چنانچہ وہ لوگ اگلے دن لڑنے کے لیے نکلے تو انہیں سوائے زخموں کے اور کچھ نہ ملا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انشاءاللہ کل واپس روانہ ہوں گے، یعنی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، زخمی ہو کے واپس آ گئے۔ تو ان سب نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اب ان کی رائے میں تبدیلی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ اس غزوے میں کفار کے 3 لوگ قتل ہوئے۔ البتہ ان کے زخمیوں اور مزید مقتولین کی بابت کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، کیونکہ یہ لوگ قلعے کے اندر ہی محصور رہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے زخمیوں کی بھی معین تعداد معلوم نہیں، کچھ زخمیوں کی بابت تفصیل ملتی ہے، جیسے مشرکین کے تیر اندازی سے زخمی ہونے والوں میں ایک حضرت ابو سفیان بن حرب کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا جس سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس حال میں کہ ان کی آنکھ ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آنکھ نہ چاہو تو تمہیں جنت میسر آئے گی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عین یعنی آنکھ نہ چاہو تو جنت میں تمہیں عین یعنی چشمہ آب بے رحمت میسر آئے گا۔ عربی زبان میں عین کے ایک معنی آنکھ کے ہوتے ہیں اور چشمے کو بھی عین کہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی ہاتھ سے اپنی آنکھ پھینک دی۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں کہ جو فتح مکہ تک اسلام کے شدید دشمن تھے اور جنگ احد میں کفار کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، اور اب مسلمان ہونے کے بعد بھی قربانیوں میں پیش نظر آ رہے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ان کی دوسری آنکھ جنگ یرموک میں ضائع ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی کا ذکر ملتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ تھے۔ ان کا زخم اتنا لمبا چلا اور جان لیوا ثابت ہوا کہ آخر اپنے والد حضرت ابوبکر
رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسی زخم کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس غزوے میں 12 صحابہ شہید ہوئے، جن کے اسماء یہ ہیں: حضرت سعید بن عاص، حضرت عرفتہ بن جناب، حضرت عبداللہ بن ابی امیہ، حضرت عبداللہ بن عامر، حضرت صائب بن حارث اور ان کے بھائی عبداللہ بن حارث، حضرت جلیحہ بن عبداللہ، حضرت ثابت بن جزا، حضرت حارث بن سہل، حضرت منذر بن عبداللہ، حضرت رقیم بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر، جو بعد میں وفات پا گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس غزوے میں آپ کی 2 ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب تھیں۔ ان دونوں کے لیے 2 خیمے نصب کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کے دوران ان دونوں خیموں کے درمیان نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کتنے روز محاصرہ کیا تھا، اس بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں 10 سے کچھ زائد راتیں محاصرہ کیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 17 راتیں محاصرہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 دن محاصرہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے 20 سے کچھ زائد راتیں محاصرہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کے قریب راتیں اہل طائف کا محاصرہ کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم نے 40 راتوں تک ان کا محاصرہ کیا۔ بہرحال جب روانگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھتے ہوئے واپس لوٹو: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ثقیف کے لیے بددعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت حوصلہ اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ بظاہر مقصد حاصل کیے بغیر جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کے بجائے یہ دعا کی: اللہم اہد ثقیفاً وآت بہم مسلمین۔ اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کے لیے سوار ہوئے تو دعا کی: اللہم اہدہم اللہم اہدہم واکفنا مونتہم۔ اے اللہ، ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کی سپلائی اور رسد کے مقابلہ پر تو ہمارے لیے کافی ہو، کیونکہ آپ کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھولی بھٹکی مخلوق اپنے خالق کی طرف رجوع کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ یہی طائف والے، ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ رمضان 9 ہجری میں سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرت مسلم عورت نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہوا ہے ایک جگہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہی شہر جن کے باشندوں نے پتھراؤ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا، اس شہر کا آپ نے کچھ عرصے تک محاصرہ کیا، لیکن پھر بعض لوگوں کے مشورے دینے پر کہ ان کا محاصرہ کر کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، سارے عرب میں اب صرف یہ شہر کر ہی کیا سکتا ہے، آپ محاصرہ چھوڑ کر چلے آئے اور کچھ عرصے کے بعد طائف کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 5 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ تشریف لائے، جہاں تمام قیدی اور اموال غنیمت جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ان قیدیوں سے حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ ان کی رہائش کے لیے عارضی تعمیرات کی گئی تھیں تاکہ سردی گرمی کی شدت سے بچاؤ ہو سکے۔ اموال غنیمت کی تفصیل اس طرح سے تھی کہ 6000 غلام اور لونڈیاں تھیں، ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ بعض روایات میں 8000 بھی بیان کیا جاتا ہے۔ 24000 آج کی طرح نہیں ہیں جنگوں کے جو دشمنی کرتے ہیں کہ بنے ہوئے گھر اجاڑ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے اسرائیل میں۔
بلکہ ان کے لیے آپ نے رہائشیں تعمیر کروائیں 6,000 سے 8,000 سے. 24,000 اونٹ سے مال غنیمت میں، 40,000 سے زائد بھیڑ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی جو کہ قریباً 490 کلو گرام بنتی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت نہیں ملا تھا. ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی تربیت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اعلان فرمایا کہ اس مال میں سے سوائے خمس کے میرا حق بھی وہی ہے جس کا تم میں سے ہر کوئی حقدار ہے، اور وہ خمس بھی آخر تمہارے پاس ہی پلٹ آئے گا. اس کے بعد فرمایا سوئی اور اس کا دھاگا یا اس سے بھی چھوٹی چیز اگر کسی کے پاس ہے تو وہ واپس کر دے. خیانت سے بچو، کیونکہ روز قیامت یہ خیانت کرنے والے کے لیے باعث عار اور ایک دھبا ثابت ہوگی. یہ اعلان سن کر ایک صحابی اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی رسی کا ایک گولا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پھٹی ہوئی زین سینے کے لیے دھاگا مال غنیمت میں سے لے لیا تھا. اور ایک اور صحابی نے مال غنیمت میں سے ایک سوئی اٹھا کر اپنی بیوی کو دی تھی. وہ اعلان سن کر فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس سے وہ سوئی واپس لے کر مال غنیمت میں واپس رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی ابتدا کی تو آغاز تالیف قلبی سے کیا. یہ عرب کے بڑے لوگ تھے جن کو آپ نے پہلے دیا. اپنے اپنے قبیلوں میں شرف اور بزرگی کا مقام رکھتے تھے. آپ نے ان کو مانوس کرنے کے لیے عطایا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 50 اونٹ دیے. چاندی اور غلام اس کے علاوہ تھے. ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو سفیان بن حرب کو 100 اونٹ دیے. ابو سفیان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے چاندی کا ایک ڈھیر لگا ہوا دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے جانے کا ارشاد فرمایا. ابو سفیان نے کہا میرے بیٹے یزید کو بھی عطا فرمائیں. آپ نے اس کے لیے بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے جانے کا ارشاد فرمایا. یہ یزید ابو سفیان کا بیٹا تھا، جو عام طور پہ جو یزید کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے بدنام زمانہ، وہ ابو سفیان کا پوتا تھا، یعنی حضرت معاویہ کا بیٹا تھا. ابو سفیان کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے دوسرے بیٹے معاویہ کو بھی آپ کچھ دیں. آپ نے اس کے لیے بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دینے کا ارشاد فرمایا. اس پر ابو سفیان کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کریم ہیں. میں نے آپ سے جنگیں کی ہیں اور آپ کیا ہی اچھے جنگجو ہیں. پھر میں نے آپ سے صلح کی اور آپ کیا ہی اچھے صلح کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مکے کے معززین اور شرفاء میں سے ایک حکیم بن حزام بھی تھے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی. یہ ختیجہ کے بھائی کے بیٹے تھے. انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عطا فرمائے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 100 اور مانگے تو آپ نے وہ بھی مجھے عطا فرمائے. میں نے مزید 100 مانگے تو آپ نے مجھے مزید 100 اونٹ عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم، یہ مال اچھا اور شیریں ہے، اچھا مال ہے. جو اس کو نفس کی بے رغبتی سے لے گا تو اس میں برکت ہوگی، اور جو اس کو نفس کی حرص اور لالچ سے لے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آج کے بعد مرتے دم تک میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا
اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے وہ 200 اونٹ جن کا سوال کیا تھا وہ بھی واپس کر دیے، اور پھر زندگی بھر اپنے اس عہد پر قائم رہے اور کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ یہاں تک اس پرکار باندھ رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں جب کوئی مال دیتے تو یہ لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں مال دینے کے لیے بلایا۔ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں بہت سے اموال آیا کرتے تھے، تو خلفاء صحابہ کو بطور عطیہ ان میں سے دیا کرتے تھے، لیکن حضرت حکیم بن حزام نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر نے تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، میں نے ان کا حق انہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و عطا سے فیض یاب ہونے والوں میں سے ایک مکے کا ایک سردار صفوان بن امیہ بھی تھا۔ یہ وہی صفوان تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لیے زرہیں اور ہتھیار مستعار لیے تھے، اور یہ مشرک ہونے کی حالت میں ہی غزوہ حنین میں بھی شامل ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق صفوان دل میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ کاش ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا موقع مل جائے یا مخالف دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو شکست دے دے، لیکن اسی جنگ میں ہی اس کے دل کی کایا پلٹنے لگی، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے اس کو 100 اونٹ عطا فرمائے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 300 اونٹ عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ہے کہ انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزرے جس میں مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تھیں، اور وہ وادی ان اونٹوں اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ صفوان اس قدر مال دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، یہ صفوان کی کنیت تھی، اس گھاٹی نے تو یہ تعجب میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ سارا مال تمہارا ہوا، تم لے لو۔ صفوان نے بے ساختہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اس طرح کی عطا کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق صفوان بن امیہ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مجھے حنین کے اموال غنیمت دیتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری مخلوق سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرداران عرب کو عطا فرماتے رہے، ان سب کی تعداد 50 سے زائد بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو باقی لوگوں کو بلانے کا ارشاد فرمایا اور ان میں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ہر ایک کے حصے میں 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں، اور یوں آپ نے وہ مال غنیمت جو ابھی تک کا سب سے زیادہ مال تھا سارے کا سارا لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جنگوں کے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان چونکہ غریب اور مال و دولت سے محروم تھے اس لیے یہ جنگیں شروع کی گئیں۔ اگر اس بات میں تھوڑی سی بھی حقیقت ہوتی تو جنگ حنین کے اموال غنیمت کی تقسیم کچھ اور طریقے سے ہوتی، لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کا ایک بھاری حصہ تالیف قلب کے لیے غیروں کو دیا گیا، قریش کے امراء کو دیا گیا، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو سارے کا سارا مال دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ گو اس میں مسالے کچھ بھی ہوں، لیکن یہ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ بعض روایات مطابق، جس کی تفصیل آگے آئے گی، کہ اپنے جانسار اور وفادار ساتھیوں یعنی انصار مدینہ کو بھی اس مال غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اموال دینے کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، انی اوتی قریشن اتعلفہم لأنہم حدیث و عہد جاہلیہ، کہ میں قریش کو دے کر ان کے تالیف قلب کا سامان کر رہا ہوں
کیونکہ انہیں کفر سے تعلق توڑے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قریشن حدیث و عہدن و جاہلیت و مصیبت و انی اردت ان اجبرا ہوں و عطا اللہ ہوں و عطا الف ہوں، کہ قریش کے کفر اور تباہی اور بربادی کی مصیبت کا زمانہ نیا نیا ہے، گزرا ہے، میرا مقصد ان کے نقصان کی تلافی اور ان کی دلجوئی کرنا ہے۔ اور پھر اس پر حکمت تقسیم اور نوازشات کے ایسے بابرکت اثرات سامنے آئے کہ وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اب ان کے لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ افضل اور محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو گئے۔ وہ جو پہلے اسلام کو ختم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے تھے، اب اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور ان میں سے کئی وہ تھے جو بعد میں اسلامی جنگوں میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، اور ان سب کا اسلام بہترین اسلام ثابت ہوا۔ اس موقع پر کچھ منافقین نے اموال کی تقسیم میں اعتراض کرتے ہوئے بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام لگایا کہ نعوذ باللہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا اور نہ ہی خدا کی رضا کے مطابق کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول بھی انصاف سے کام نہیں لے گا تو کون ہے جو عدل و انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، انہیں اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں اور انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آج کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا برا ہو، اگر میرے پاس عدل نہیں تو کس کے پاس ہے؟ اس پر حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور عرض کیا اگر اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ممکن ہے یہ شخص نماز پڑھتا ہو۔ اب یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں، لیکن اس شک پہ ہی کہ ممکن ہے نماز پڑھتا ہو، اس لیے میں کس طرح کہہ سکتا ہوں اس کی گردن اڑاؤ۔ آج کل کے مسلمانوں کے عمل دیکھیں کیا ہے۔ اس پر حضرت خالد نے عرض کیا کیا کوئی نمازی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو اس کے دل میں نہ ہو، جو اس کے دل میں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل چیر کر یا سینے چاک کر کے دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ایمان کا سطحی ایمان ہے، اور یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے اس طرح آر پار ہو جاتا ہے کہ تیر پر خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں ہوتا۔ تم ان کی نماز اور روزہ کے مقابلے پر اپنی نماز اور روزے کو حقیر جانو گے، یعنی وہ بظاہر لمبی لمبی اور باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہوں گے اور روزہ رکھنے میں بھی متشدد ہوں گے۔ یہ بہت سارے مسلمانوں کے عمل اور خاص طور پر علماء کہلانے والوں کے عمل آج کل ہم دیکھتے ہیں یہی ہو رہے ہیں۔ اس کی پہلے ہی آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ شارحین بیان کرتے ہیں کہ یہی شخص فتنہ خوارج کے بانیوں میں سے ہوا اور حضرت علی کے زمانے میں یہ گروہ سامنے آیا اور پھر حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا بیان ہی وہ اسی طرح کے نکلے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ذوالخویسرہ نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے آج کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے آج ظلم کیا اور انصاف سے کام نہیں لیا، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھر اور کون انسان دنیا میں عدل کرے گا؟ اس وقت صحابہ جوش میں کھڑے ہو گئے، اور جب یہ شخص مسجد سے اٹھ کر گیا تو ان میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص واجب القتل ہے،
کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اسے مار دیں؟ اب توہین رسالت کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہاں بھی دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ شخص قانون کی پابندی کرتا ہے تو ہم اس کو کس طرح مار سکتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے قاعدے قانون آئے ہیں ان کی پابندی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں مارنے کی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ، ایک شخص ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، کیا ایسا شخص سزا کا مستحق نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں لوگوں سے ان کے دلوں کے خیالات کے مطابق معاملہ کروں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کروں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اور اس کے ساتھی ایک دن اسلام سے بغاوت کریں گے۔ ہاں یہ میں بتا دوں، میں اب تو کچھ نہیں سزا دے رہا، لیکن بغاوت کریں گے تو پھر وہ سزا بھی پائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی کے زمانے میں یہ شخص اور اس کے قبیلہ کے لوگ ان باغیوں کے سردار تھے جنہوں نے حضرت علی سے بغاوت کی اور خوارج کے نام سے آج تک مشہور ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر